جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی احادیث میں ان کی کوئی خاص تاکید آئی ہے یا یہ عام نوافل کی طرح ہے۔ اور جہاں تک رکعات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے صرف ہم اس مسئلے کو کہ ان کی کوئی خاص تاکید احادیث میں آئی ہے یا نہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان، کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزے فرض فرمایا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت کیا۔ پہلی حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت بنایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ، جو اس کے روزہ رکھے پھر قیام کرے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، خرج من ذنوبہ، تو وہ گناہوں سے ایسا نکلے گا کیوم ولدتہ امہ، کہ جس طرح اس دن کی طرح کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اور تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے تو اللہ جل شانہ اس کے اگلے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے آپ پکڑیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس طرح تابعین، تبع تابعین کے دور میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام ہوتا تھا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ ایک قاری کو بلاتے تھے، فرض خود پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح جو ہے وہ قاری پڑھتا تھا، پھر وتر حضرت خود پڑھتے تھے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے اتنی بات ماقطع نظر اس کے کہ رکعات کی تعداد کتنی ہے، 8 ہے، 20 ہے یا 41 ہے یا 36 ہے، اس کے اتنی بات تو واضح ہوتی ہے کہ قیام رمضان جو ہے تراویح کی احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے، اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مداومت جو ہے خود اس کے مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت کرائی تھی اور جماعت میں پڑھی تھی، تو اس کا جواب جو ہے خود اس حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشیت ان تفرض علیکم، کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ پر فرض ہوگا، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے بعد وہ اندیشہ جو ہے وہ بھی ختم ہوا۔ تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی۔ البتہ آخر میں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے مختار مسلک یہ ہے کہ تراویح جو ہے سنت علی الکفایہ ہے، کہ اگر کسی علاقے کے سارے لوگ جو ہے وہ مسجد میں تراویح کی جماعت چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے ترک سنت کی وجہ سے۔ البتہ مسجد میں جماعت ہو اور ایک جماعت نماز پڑھے تراویح کی، اور بعض لوگ گھروں میں تراویح کی نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب یہ بات